اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا احسان عظیم کہ اس نے اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو قرآن مجید سے لو لگانے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور ہم مسلسل اس کی بارگاہ قدسی میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے کلام کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ وہ مومنین یقیناً خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے ہم کلام ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ بقول مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہوں کہ وہ پروردگار مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ در حقیقت وحدہ لا شریک پروردگار اللہ جل جلالہ تعالی رب العالمین وہ رحمان الرحیم گویا آپ کے سامنے ہے اور آپ سے ہم کلام ہے، تو ہر کسی کو یہ بات میسر نہیں ہو سکتی۔ لیکن صرف تلاوت قرآن مجید کر لینا، صرف اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کی اس کتاب کو روا روی کے ساتھ پڑھ لینا، یہ آپ کی اس منزل پر نہیں لاتا کہ آپ اس کے حقوق کو اور اس کے حق کو ادا کر سکیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید میں تدبر کریں، تعقل کریں، سوچیں سمجھیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کلام کرنے والا کلام کر رہا ہو اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہ ہو؟ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ گویا آپ یہاں سے انگلستان تشریف لے جائیں، برطانیہ تشریف لے جائیں، یا یورپ میں کسی ملک میں تشریف لے جائیں کہ جہاں کی زبان انگلش ہے، اور فرض کیجئے آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ اس سے اردو زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپ سے انگریزی میں باتیں کر رہا ہے، اور آپ خوش ہیں، یا یہ کہ آپ اس کی زبان کو دہرا رہے ہیں، آپ اس کے کچھ جملوں کو، کچھ سینٹینس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن پتہ آپ کو کچھ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو کیا مجھے بتائیے آپ اپنی مراد حاصل کر پائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے الفاظ کو اس کے سامنے ادا کرتے ہوئے اپنی مراد کو پالیں۔ مراد کے حصول کے لیے، یعنی فرض کیجیے اگر مجھے پانی کی ضرورت ہے اور میں کسی انگریز سے اس منزل کے اوپر پانی 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 چلا رہا ہوں، تو یقین مانے مجھے پانی نہیں مل سکتا جب تک کہ میں اس سے واٹر نہ کہوں۔ مگر ایک بات اور بھی ہے کہ میں واٹر واٹر چلا رہا ہوں، ضرورت مجھے قلم کی ہے، تو بتائیے کیا واٹر واٹر چلانے سے کیا مجھے قلم میسر ہو جائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ جس چیز کو آپ طلب کر رہے ہیں، جو آپ کی مراد ہے، وہ مراد آپ کے علم میں ہو، اور اسی علم کے سبب آپ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے طلب کریں۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس منزل پہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے لیے کچھ مطالب کو اپنے علم میں رکھیں، ان سے ہم آشنا ہوں، تاکہ ہمارا درک کرنا اور ہمارا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو اور ہم اپنے مراد کو پا سکیں۔ اس کے ساتھ میں ظاہر سی بات ہے کہ بڑی پریشانی کا مقام یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ نوجوان طبقہ، خواہ تعلق لڑکوں سے ہو یا لڑکیوں سے ہو، خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ایک مکمل زبان کو حاصل کر سکیں۔ لہذا مکمل زبان کا حصول بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور اس مشکل مرحلے کے حصول کے لیے ضرورت ہے کہ جتنا امکان میں ہو سکتا ہے اتنا ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں۔ لہٰذا اس امکان کے تئیں ہم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ جو سورے ہم ماہ مبارک رمضان نہیں، مسلسل قرآن مجید کے وہ سورے جن کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کم سے کم ان سے ہم آشنا ہو جائیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم نے سورہ مبارکہ فاتحہ کے حوالے سے
5 درس आपकी खिदमत आलिया में पेश किए। एक दर्स सूरह इखलास से मुताल्लिक हुआ, 2 दर्स सूरह कौसर से मुताल्लिक हुए और कल का दर्स सूरह फलक से मुताल्लिक गुजर चुका है। आज आपकी खिदमत आलिया में एक मरतबा फिर सूरह फलक को लेके हम आ रहे हैं। कुछ अहम चीजें इसके अंदर हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है और हम थोड़ा सा तफसील के साथ में आपकी खिदमत आलिया में पेश कर रहे हैं, ताकि अगर आप हमारे इन दुरूस को सुन सकें और कुछ दर्क कर सकें तो यकीनन फ़कत मानी नहीं मतालिब तक आप पहुँचने की कोशिश करेंगे। यानी कि क्या मतलब है और क्यों अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला हमसे इन जुमलों को इस शक्ल में कहलवाना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। ये सूरह मुबारक है फलक है। मैंने कल अर्ज़ किया इस मंजिल तक आते आते कि अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने किसी भी चीज को गलत पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने जिसको पैदा किया है कोई खास मसलहत के तहत पैदा किया, उसमें खैर ही खैर है, शर उसकी तरफ से नहीं होता, शर मखलूक की तरफ से होता है। वमिन शर्रि मा खलक, वो शर से परवरदिगार तेरी बारगाह में पनाह चाहते हैं कि जो मखलूक ने पैदा किया है, जो मखलूक की तरफ से शर सामने आ रहा है, उसकी तेरी बारगाह में उसके हवाले से हम पनाह मांगते हैं, हम तेरी बारगाह में पनाह तलब कर रहे हैं ताकि तू अपनी पनाह में ले ले और हम शर से महफूज रह जाएं। जाहिर है कि अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने कोई चीज शर नाम की पैदा नहीं की, शर बनाने वाले हम हैं। जैसे कि इस बंदे को कहा था कि बहुत सारे उमूर हैं कि अगर हम एक जहत से देखते हैं तो उसमें खैर दिखाई देता है, दूसरी जहत से देखते हैं तो शर। शर है नहीं, शर हमने समझ रखा है और हमारे लिए वो चीज मुजिर है, इसलिए हमने उसको शर समझ रखा है। मसलन सांप का जहर, सांप के लिए हयात है लेकिन इंसान के लिए मौत है। तो एक के लिए खैर है, एक के लिए शर है, तो शर किसने बनाया है? जो चीज उसके लिए रखी गई है उसको आप क्यों हासिल करना चाहते हैं? अरे इनको देखने की जरूरत है। शर्र मुत उलमा ने कहा है, बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया है कि शर्र मुतलक, जिसको मुतलकन शर कहा जा सके, जिसको फकत और फकत शर कहा जा सके, जिसमें कहीं खैर का तसव्वुर न हो, ऐसी कोई चीज इस कायनात में नहीं। शर एक अम्र निस्बी है, निस्बत जिसकी तरफ दी जाती है। लिहाजा इस मंजिल के ऊपर अगर आप बहुत सारी मुसीबतों को, बहुत सारी आफतों को, अब देखिए मैं जिस जहद की तरफ लेके जा रहा हूँ जरा महसूस फरमाएंगे और हमारे नौजवान खास तौर पे और हमारे बुजुर्ग तायद करेंगे इस बात की कि हमारे वो चीजें कि जो मुसीबतों की शक्ल में आती हैं, जो सऊबतों की शक्ल में आती हैं, जो आफतों की शक्ल में आती हैं। फर्ज कीजिए मर्ज आ गया, मुसलसल मर्ज पे मर्ज, मुसलसल मर्ज पे मर्ज, इंसान बिस्तर पर पड़ा हुआ है, कभी हाथों में दर्द है, कभी पाँव में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी ये मुसीबत, कभी वो मुसीबत। आज पैसे नहीं है, आज फाका हो रहा है, 2 दिन के फाके हैं, 2 वक्त के फाके हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, मयसर नहीं हो रहा है, कोशिश करने के बावजूद भी मुख्तलिफ लोग कहते हैं मौलाना हम ये काम कर रहे हैं और इतने दिन से बैठे हुए हैं, गाहक नहीं आते हैं, हमारा काम नहीं चल पा रहा है, हम इस मंजिल की मुसीबतें आ रही ना, ये क्या है? अशर है। महसूस होता है ना कि हम इस चीज को शर कह बैठते हैं। कुरान देखिए इस मंजिल पर जिस जगह लेके आना चाहता है उसको देखिए आप। हम समझ रहे हैं कि ये शर है, हालांकि ये शर नहीं है। अगर ये सब कुछ शर है, ये सब मुसीबतें, तो फिर आप, कम से कम मैं आपसे मुखातब हूं कि जो कौम अपने आप को शियाने अली में से शुमार करती है, जो कौम अपने आप को मौला का चाहने वाला तसव्वुर करती है, जो कौम अपने आप को इस मंजिल पर हुसैनी कहलवाना पसंद करती है, फिर करबला को लेके कहा जाए क्या करबला में मुसीबतें नहीं है? क्या करबला में आफतें नहीं है? क्या करबला में फाके नहीं है? क्या करबला में प्यास नहीं है? क्या करबला में भूख नहीं है? क्या करबला में जिल्लत नहीं है? जिस जिस चीज को आप समझ रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं लफ्ज़ जिल्लत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, बंदे लाख जिल्लत देना चाहें, बंदों की जिल्लत की कोई वैल्यू नहीं है, जिससे वो परवरदिगार इज्जत दे उसे कौन जलील कर सकता है। लेकिन
میں آپ کی خدمت عالیہ میں جن مطالب کو، جن مفاہیم کو، جس میننگز کو پیش کر رہا ہوں، خدا کے لیے غور و فکر سے کام لیجیے پھر اس منزل پہ آئیے آپ، یہ سب کیا ہے؟ تو علماء اور سمجھدار انسان فوراً کہیں گے کہ یہ در حقیقت شر نہیں ہے، بلکہ یہ کمال پا جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کمال، اب دیکھیے اس سلسلے میں آ، مثنوی مولوی بن ایک اہم مثنوی ہے، بہت تفصیل 6 جلدوں میں اردو میں ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے، تفصیل موجود ہے۔ انہوں نے بہت تفصیل سے اس بات کو کہا کہ آپ نے ایک گیہوں کے دانے کو زمین پہ پھینک دیا، پھینک دیا زمین کے اوپر، کہاں گیا وہ گیہوں کا دانا؟ کہاں پھینکا آپ نے؟ زمین میں پھینک دیا۔ زمین نے اس کو اگا کے مختلف کوپلیں بنا دی، آپ گئے ان کوپلوں کو نکالا، ایک دانہ ڈالا تو 700 مل گئے، 700 دانے لے کے آئے، لا کے آپ نے اس کو پیسا، پیسا تب آٹا بن گیا۔ کل آپ نے اس کو مٹی کے حوالے کیا تھا، کیا تھا؟ آج وہ آٹا بن گیا، قیمت بڑھ گئی۔ کہاں بڑھی؟ مٹی میں ملنے کے بعد۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، وہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو کمال کے حصول کے لیے مٹی میں ملنا نہایت ضروری ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، قیمت بڑھ گئی، مزید آٹا آٹا تھا، آپ نے اس کو گوندھا، گوند کے روٹی تیار کی، روٹی مل گئی، قیمت اور بڑھ گئی۔ غور کر رہے ہیں؟ اس کو گوندنے کے بعد آپ نے اس کو کھایا، لقمہ لقمہ لے کے آپ نے کھانا شروع کیا، اور اب آپ کو کھا رہے ہیں۔ اب وہی دانا جس کو کل آپ نے زمین میں ملایا تھا، مٹی میں پھینکا تھا، وہی آپ کی عقل بن رہا ہے، جسم بن رہا ہے، روح بن رہا ہے، فہم مفید بن رہا ہے۔ یہ تمام جملے سامنے آ رہے ہیں یار، وہ کیا آپ ایک عقل مند انسان کیسے ہیں؟ اس لیے ہے کہ آپ غذا کھا رہے ہیں، اچھی غذا کھا رہے ہیں، تو اچھی غذا آپ کے عقل میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ تو وہی دانا جو کل مٹی میں ملا تھا، آج آپ کا فہم بن رہا ہے، آج آپ کی عقل بن رہا ہے، آج آپ کا جسم ترتیب دے رہا ہے۔ کون؟ جس کو کل مٹی میں ملایا تھا۔ اب وہ دانا اکڑ کے پروردگار تو نے تو مجھے ذلیل کر دیا، تو نے تو مجھے مٹی ملا دیا۔ نہیں، مٹی میں ملنا نہیں ہے، اس کو شر نہ کہیے، اس میں خیر محض ہے۔ بظاہر ہماری آنکھیں دیکھ رہی کہ وہ مٹی میں مل رہا ہے، پس رہا ہے، مسلسل گوندھا جا رہا ہے، اور تیز گرم توے پر پھونک کے اس کو روٹی کی شکل دی جا رہی ہے۔ اتنی مصیبتیں، مصیبتیں ہیں، مگر یہ مصیبتیں شر نہیں ہیں، یہ مصیبتیں خیر کی طرف لے جانے والی ہیں، یہ اس منزل پر لے جانے والی ہیں، تاکہ ان کی بدولت اور قیمت میں اضافہ ہو اور مسلسل کمال کا حصول ہو۔ تو کمال کیسے مل رہا ہے؟ کمال مصیبتوں کے بعد ملتا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ اور اب اس جگہ پہ دیکھیے آپ کہ ایک انسان اس حد تک اگر مصیبتوں کو در کر رہی وجہ کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اگر اس منزل کے اوپر آتا ہے تو وہ کسی کو بھی اگر کچھ منزلیں عطا کرتا ہے تو وہ دیتا ہے تو اس لحاظ سے دیتا ہے تاکہ وہ ان مصیبتوں میں پڑنے کے بعد خیر حاصل کرے اور خیر میں کمال حاصل کرے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب اس منزل میں ومن شر ما خلق، شر نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، شر ہم نے بنایا، شر ہماری بنیاد کے اوپر ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اور اگر آپ ان شروں کو دیکھیں گے تو قرآن مجید نے مختلف شروں میں سے 3 شر کا ذکر یہاں پہ کیا ہے۔ پہلی منزل کے اوپر ایک وہ شر جو ظلمتوں میں چھپا ہوا ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، جو چھپا ہوا شر ہے، ظلمتوں میں چھپا ہوا ہے، اس کو شر۔ دوسرا شر وہ شر جو فاسد زبان سے جاری ہوتا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاثات، انفاق کرنا، پھونکے مارنا۔ اب اس سے کچھ لوگ ظاہری معنی مراد لیتے ہیں
کہ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں ان سحر کرنے والوں کو، ان جادو کرنے والوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ جو گرہ مار مار کے، گرہ لگا لگا کے گویا گنڈے بنا رہے ہیں، اور اس کو لوگوں کے لیے غلط رو میں لے کے جا رہے ہیں، غلط انداز میں لے کے جا رہے ہیں۔ ہم پروردگار اس سے نہیں، اب گویا ذہن میں یہ بات ڈال دی جا رہی ہے کہ دیکھو کچھ سحر نام کی چیز موجود ہے، کچھ لوگ اگر جادو کر رہے ہیں تو اس جادو کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے، انسان کے بنتے ہوئے کام بگڑنے لگتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کامیاب نہیں ہو پاتا، کامران نہیں ہو پاتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مطلب کوئی جادوگر ہے جو جادو کرا رہا ہے۔ آج کل ایک بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر انسان اپنے اعمال کا ٹھیکرا جادو کے اوپر پھوڑنا چاہتا ہے، حالانکہ جادو جیسی کوئی چیز اس شکل میں موجود نہیں ہے۔ یہ صراحتاً میں کہہ رہا ہوں اور باقاعدہ کہہ رہا ہوں، اور اپنی ان چیزوں کے اوپر دلیلیں بھی رکھتا ہوں۔ قرآن مجید نے اس شکل میں اس حیثیت کو ظاہر نہیں کیا، پھر ہے کیا یہ زبان فاسد کا شر ہے۔ میں آپ کے پاس آ کے کچھ اور کہوں، آپ کے دشمن کے پاس جا کے کچھ اور کہوں، آپ کے پاس آ کے آپ کے متعلق، اس کے متعلق یہاں وہاں غلط فہمیاں بڑھیں، کہاں سے بڑھیں؟ اگر میں زبان نہ چلاتا تو کیا یہ جب چیزیں جاری ہوتی؟ ہم تو اچھا یہ لفظ تو بطور محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، فلاں فلاں کے کان میں پھونک کے چلا گیا، کیا وہ پھونک کر کے گیا ہے؟ مجھے بتائیے وہ کیا کر کے گیا، اس نے کیا کیا ہے؟ اور فرمائے اس نے کیا کیا ہے جس کی بنیاد پہ کہا وہ پھونک گیا؟ پھونک گیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کہہ گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کنجوروں سے، اس گلے سے ہوا ہی تو نکلتی ہے جو دانت اور زبان کی بنیاد پہ کچھ ترکیبیں اور الگ الگ آواز کی بنیاد پر یہ زبان بنتی ہے، یہ کلام بنتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کلام کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو صرف ہوا ہی تو ہے جو کنجوروں سے گلے سے نکل رہی ہے، یہ انفاقی طور کیا ہے؟ زبان کو یہاں لگائیے تو یہ حرف، یہاں لگائیے تو یہ حرف، اندر سے ہوا نکلتی ہے، زبان کی اس کیفیت کو تبدیل کرتی ہے تو معلوم حرف بن جاتے ہیں، حرف ترکیب پاتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں، الفاظ ترکیب پاتے ہیں تو کلام بن جاتا ہے، یہ انفاقی تو ہے۔ تو قرآن یہاں پہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، پروردگار ہم زبان فاسد کے شرور سے پناہ مانگتے ہیں۔ جو بندے دیکھیں، زبان اللہ نے اس لیے نہیں رکھی ہے کہ آپ اس کو فاسد امور میں استعمال کرنے کے بعد میں لوگوں کے درمیان تفرقہ پھیلا، نہیں، قطعا نہیں، بالکل نہیں۔ اس سے آگے بڑھیے، تیسرا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، پروردگار ہم حاسدین کے شر سے جب وہ حسد کریں تو یہ پناہ مانگتے ہیں۔ یہ تیسرا شر ہے جو اس سورے کے اندر غور فرما رہے ہیں آپ۔ اب ظاہر بات اس منزل پہ دیکھیں، نفاسات کے عموماً مصادیق جو ظاہری معنی مراد دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم تفسیر کی ان کیفیتوں سے بھی انکار نہیں کر سکتے، اور ہم اس بات کو اگر تسلیم بھی کریں تو اپنے معنی کے حصول کے لیے ان باتوں کو یقیناً پیش کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں کہ یہ عنوان بھی سامنے آتے ہیں۔ لہٰذا جب شیخ انصاری جیسی شخصیت مقاصد تحریر کرتی ہے، ایک بڑی کتاب ہے جو اجتہادی کتابوں میں سے ہے، تو اس پہ باقاعدگی کے ساتھ میں پورا باب موجود ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کا، ان سحر، جادو وغیرہ کا سیکھنا، سکھانا اور اس کے اوپر عمل کرنا حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب نفسیاتی اعتبار سے سامنے والے کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ ان پہ یقین کر کے اپنی ایمانی کیفیتوں کو ختم کر بیٹھے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ بہرحال جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو ایک یہی لفظ کافی ہے، حالانکہ وضاحت ہے یہ بات، لیکن وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، اگر یہ جملہ کہہ دیا گیا تو یہی جملہ کفایت کرتا ہے، کافی ہے ہر اس شر سے کہ جو بندوں کی طرف سے سامنے آ رہا ہے، لیکن شر اس کی طرف سے نہیں، شر جتنا بھی ہے وہ بندوں کی طرف سے ہے۔ اچھا، دوسری اہم بات یہ، آپ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ کیوں مانگے بھائی؟ کس لیے پناہ مانگے؟ کیوں اللہ سے پناہ مانگے؟ یاد رکھیے، استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو ایک شیطان سے استعاذہ ہے، لیکن اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق،
یہ تعوذ اس کو کہتے ہیں، استعاذہ، اللہ سے پناہ مانگنا، یہ ہر حال میں ضرور، چاہے انسان خطرات میں ہو، جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، مخلوق کی طرف سے جتنے شرور پیدا ہوتے ہیں، خطرات میں ہے نا انسان. کسی انسان نے میرے متعلق کسی کے کان بھر دیے، شر ہو گیا. میں نے کسی کے متعلق کان بھر دیے، شر ہو گیا. میں نے گفتگو کرتے ہوئے آپ سے کچھ ایسی غلط بات کر دی، شر ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. شر تو ہے نا. تو من شر ما خلق، خطرات میں ہو تو اللہ کی بارگاہ پناہ. دوسرے اس سے آگے بڑھ کے اگر کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تب بھی اس کی بارگاہ میں شر استعاذہ طلب کرو، اس سے اعوذ باللہ کہو. اگر طلب کمال ہے، اگر کمال چاہتے ہو، جیسے خود قرآن کا، قرآن خود کہتا ہے اس منزل کے اوپر فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھو اور پڑھو تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ سے، شیطان رجیم سے پناہ. اس لیے کہ شیطان رجیم قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے بھی آپ کو بہکانے کی مکمل قدرت رکھتا ہے، اس کی وہ کوشش بھی کرتا ہے. اگر کوشش نہ کرتا ہوتا تو کبھی معصوم کی زبان مطہر سے جملہ نہ نکلتا کہ رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اوپر خود قرآن لعنت کر رہا ہوگا. قرآن لعنت کیوں کر رہا ہوگا؟ لطف کی بات یہ کہ جملہ صرف شیعہ مدارک میں نہیں پایا جاتا، اس جملے کو برادران اہل سنت والجماعت میں بھی. بہت سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے بھی ہوں گے جن پر قرآن لعنت کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی تلاوت صرف ریاکاری کے لیے کر رہے ہوں گے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں گے، اپنے عمل کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے. ضرورت ہے کہ اس منزل کے اوپر آپ آئیے اور آنے کے بعد اس منزل کے اوپر قرآن کو پڑھیں تو قرآن کا پڑھنا در حقیقت کمال کے حصول کے لیے ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب آئیے اس کے آخری جملے کے اوپر تھوڑی سی بحث کر لیں تاکہ آج کے تک ہم اس سورے کو مکمل کر لیں. قرآن نے کہا من شر حاسد اذا حسد. حسد کیا ہے؟ دیکھیے، جو کمال دوسروں کے پاس میں نہیں ہے اس کمال کے حصول کے لیے سعی کرنا. فرض کیجئے آپ عالم ہیں، میں عالم بننا چاہتا ہوں. آپ بہترین وکیل ہیں، میں بہترین وکیل بننا چاہتا ہوں. آپ بہترین ڈاکٹر ہیں، میں بہترین ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کے متعلق علماء نے اور معصومین نے حدیث کی ہے، کہا ہے کہ کام کرو، جہاں کمال دیکھو کمال کے حصول کے لیے کوشش اور کاوش کرو، جتنا زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ قدر خاش کرو تاکہ وہ کمال تمہیں مل جائے. لیکن دوسروں کے کمال ختم ہو جائیں اور بس یہ میرے پاس میں رہے، یہ حسد ہے. یہ حسد ہر کسی کے پاس میں نہیں ہوتا، اس کے پاس میں ہوتا ہے جہاں دل کے اندر کدورتیں ہوتی ہیں، جہاں انسان عقلاً ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اگر ایک کمال آپ کے پاس میں ہے تو میں اس کمال کو آپ سے کیوں الگ کرنا چاہتا ہوں؟ کیوں مجھ سے دیکھا نہیں جاتا؟ آپ غربا میں، مساکین میں تقسیم کر رہے ہیں، میں نہیں کر پا رہا ہوں تو مجھے جلن کیوں ہو رہی ہے کہ اس کے پاس سب ختم ہو جائے، کچھ نہ کر پائے؟ کا مطلب میں نفسیاتی اعتبار سے مریض ہوں، کمزور ہوں، بیمار ہوں. تو یاد رکھیے یہی وجہ بھی ہے کہ اس زمین کے اوپر سب سے پہلا جرم جو قتل کی شکل میں سامنے آیا ہے وہ اولاد آدم میں حسد کی بنیاد پہ آیا ہے. اگر قابیل علیہ اللعن کو حضرت حابیل سے حسد نہ ہوتا تو کبھی زمین کے اوپر یہ پہلا جرم سرزد نہ ہوتا. اور زمین تو زمین، آسمان کے اوپر بھی یہ جرم ہوا ہے، اس کی بنیاد بھی حسد ہی ہے. اگر ابلیس آدم علیہ السلام سے حسد نہ کرتا ہوتا تو کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا. یہی وجہ کہ حدیث میں جملے موجود ہیں
کہ معصوم نے ارشاد فرمایا یأکل الحسد الایمان کما تأکل النار الحطب، حسد ایمان کو ایسے ہی کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جب آگ لکڑی کو جلاتی ہے تو کیا لکڑی کا وجود رہتا ہے؟ نہیں رہتا، فقط راکھ، بس راکھ، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، بس راکھ رہ جاتی ہے، راکھ۔ بالکل ایسے ہی اگر کسی کے دل میں، غور فرمائیے گا، اگر ایمان ہے اور حسد آ گیا تو حسد بھی اس ایمان کو اس طرح کھانا شروع کرے گا کہ بعد میں ایمان نام کی کوئی چیز موجود نہ رہے گی، ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان کا وجود نہ رہے گا، ایمان ثابت نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو قرآن مجید کے اس حوالے سے، دیکھیے اب جہاں تو مسئلہ ہے تو یہ حسد کس سے پیدا ہوتا ہے کہ کمال والوں سے، ہمارے پاس کہاں کمال ہے؟ یقیناً کمال والوں سے حسد پیدا ہوتا ہے، تو کمال ہی حاصل نہ کریں، ایسا کچھ نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کو اس کائنات میں لوگوں نے جو مصیبتیں دی ہیں، ان مصیبتوں کی بنیاد کی حسد ہے۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت موجود ہے، ہم یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ لوگ ہم نے فضل سے اپنے عطا کیا ہے، اس فضل الہی کو دیکھ کے حسد کیوں کر رہے ہیں؟ ضرورت ہے اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ یہی وجہ کہا گیا ہے کہ جتنے شر ہیں ان تمام شرور میں سب سے زیادہ اہمیت حسد کی ہے۔ اگر حسد ہے تو ہر وہ کام انسان کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ جو اس کے ایمان کے اور کمال کے ختم کرنے کا سبب ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے الحسد داء إعاء لا يوال الا بحلق الحاسد او بموت المحسود۔ حسد ایک ایسی بیماری اور سخت بیماری ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ ختم ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو حسد کرنے والا ہلاک ہو جائے یا جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی موت ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، جملہ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود ائمہ معصومین نے اس منزل پر دیکھا تو فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ ان الکفر اصلہ الحسد، خود کفر کی اصل جو ہے وہ حسد ہے، حسد کی بنیاد پہ کفر سامنے آتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں یعنی حسد اگر نہ ہو تو گویا کفر بھی سامنے نہیں آ سکتا۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، ہر مومن کو محفوظ رکھے اس حسد جیسی عظیم بیماری سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مولا متقیان کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں الحاسد یظہر بغضہ فی اقوالہ ویخفی بغضہ فی افعالہ۔ حسد کو پہچاننا ہے، حاسد کون ہے تو دیکھ لو، جو اپنے قول میں محبت کا اظہار کرے، باتیں کرے تو بہت محبت کے ساتھ، جی آپ سے بہتر تو کوئی نہیں، آپ سے اچھا کوئی نہیں، آپ سے ہمارے لیے آپ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں حاسد کی پہچان یہ ہے کہ جو ملے گا اور باتیں کرے گا تو بہت محبت کے ساتھ باتیں کرے گا، محبت کا اظہار کرے گا آپ سے، لیکن وہ یخفی بغضہ فی افعالہ، جب افعال کی منزلوں پہ آئے گا تو آپ سے بغض رکھے گا، جب کہیں عمل کی منزلوں پہ آئے گا تو جہاں بھی قول اور عمل فرق ہو کسی انسان کا آپ کے لیے، کہ باتیں کرے تو آپ کے لیے بہت پیار محبت والی، اور جب آپ کے لیے کوئی عمل کرے تو بغض کے ساتھ، سمجھ لیجیے وہ آپ سے حسد کرتا ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، پروردگار اس حسد سے، پروردگار سب لوگوں کی حفاظت۔ قل اعوذ سے شروع ہوا ومن شر حاسد اذا حسد۔ لہذا اب مسئلہ یہ کہ اس حسد کا علاج کیا ہے؟ یاد رکھیں اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ یہ دنیا چھوٹی ہے،
اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے متعلق زیادہ اہتمام نہیں کیا جا سکتا، اس کے متعلق رشتوں کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ضرورت ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس میں اللہ نے ہیں، اس نعمتوں کو ہم اپنے لیے بھی استعمال کریں اور اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز اور اقارب کے لیے بھی استعمال کریں۔ اللہ نے اگر نعمتیں بانٹی ہیں تو اس نے اپنی حکمتوں کی بنیاد کے اوپر کسی کو ذی علم بنایا ہے، تو اس لیے نہیں کہ وہ محسود ہو جائے، اسے لوگ حسد کرنے لگے، اس کو اس لیے ذی علم بنایا ہے کہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اگر اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے کسی کو بہت پیسہ دے دیا، تو اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کو دیکھ کے جلیں، بلکہ نہیں، اس کو اس لیے دیا ہے کسی اپنے پاس نہ رکھے، جتنا خود کا خرچ ہے وہ خرچ کرنے کے بعد اس کو دوسرے بھائیوں کے لیے۔ ظاہر ہے جس پہ جتنی نعمتیں ہوتی ہیں اتنی مسئولیت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو اس کے متعلق سوال بھی آپ سے کرے گا وہ۔ یہاں اگر سوچ لے، اگر کسی کے پاس میں علم ہے، فضل ہے، تو کم سے کم حاسد سوچ لے کہ اگر یہ میرے پاس بھی ہوتا تو مجھ سے اتنا ہی سوال ہوتا جتنا وہ چیز تمہیں ملتی، میسر ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار اس کے ظرف میں بھی اتنی وسعت عطا فرما تاکہ وہ بھی اس چیز کو حاصل کر سکے اور اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کے اوپر موجود ہے۔ الحمدللہ، اگر آپ حضرات غور و فکر کرتے ہوئے اس منزل پہ آئیں گے تو پھر آیت کا ہر جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ وہ کیوں اپنی آیات کو آپ کی زبان سے جاری کروا۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں اس قرآن عظیم سے لو لگانے کی توفیق برحمت فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس کی بارگاہ کے اندر مسلسل قرآن حکیم کی تلاوت کر سکیں، مسلسل اس کی بارگاہ کے اندر ہم حقیقتاً درک کر سکیں کہ وہ ہم سے کیا ہے، تاکہ ہم اس کی بارگاہ عظیم کے اندر اس منزل پر آ سکیں اور اس منزل کو درک کر سکیں، ورنہ یقین مانیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں آخر میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مزید التجا کروں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں، اور جو نہیں کر سکے ہیں وہ برائے کرم ہمارے چینل کو دوسروں تک، احباب تک پہنچائیے تاکہ وہ اس منزل کے اوپر چینل کو سبسکرائب کریں اور اسلامی معارف اور احکامات قرآن اور دین و شریعت کو سمجھنے کے لیے ہماری اس مہم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔